بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمین. اچھا جی، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. پتہ نہیں کہاں رکھے تھے، لیکن یہ کہیں کہیں ہیں. ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ فکر ناصر بن حالانکہ کے منطقی فہم کے اندر یہ استعداد ہی نہیں کہ اس کثرت کا تصور ایک مربوط مرتب نظام کی شکل میں کر سکے. اس کا کوئی منہاج ہے تو تعمیمات، لیکن تعمیمات کا دارومدار چونکہ مشابہتوں پر ہے، لہذا تعمیمات کا صرف مشابہتوں پہ نہیں، تفریقات پہ بھی. لہذا یہ بجائے خود وہ فردی وحدتیں ہیں جن سے محسوس اشیاء کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا. اپنی عمیق حرکت میں البتہ فکر اس قابل ہے کہ اس موجود یعنی لا متناہی تک پہنچے. اس کے سلسلے ظہور و شہود میں مختلف متناہی تصورات محضانات کا حکم رکھتے ہیں. تو یہ کیا تھا، یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہاں ہیگل کے فکر کی ترجمانی کر رہے ہیں، جس کے مطابق فکر جو ہے وہ اصل ہے کائنات کی. وہی اس کے نزدیک فکر یعنی اپنی حقیقت میں، اور فکر جو ہے اپنا اظہار کر رہی ہے، اور اسی کا نام تاریخ ہے اور اسی کا نام کائنات ہے. جب وہ اپنا اظہار جو ہے مکمل کر لے گی تو تاریخ ختم ہو جائے گی. یہ علامہ اقبال بھی اسی طرح کے، اور اسی فکر کی سفر میں جو ہے شرکت کرنے کا نام جو ہے ایک لحاظ سے فلسفہ ہے. تو جب اس کا حصہ بن جاتا ہے، اب حصہ تو ہے ہی، جب شعوری طور پہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اب لامتناہی کے اندر ہیں بنیادی طور پہ. جس کے سلسلے ضرور شعور مختلف. اچھا، لہذا اب فکر اپنی ماہیت میں متحرک ہے. تحرک بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ میں نے کہا. اب تحرک جو ہے یہ ہیگیلین بھی ہے. ہیگل یعنی تحرک فکر کا کیوں امپورٹنٹ ہے یا ضروری ہے یا اہم ہے، کئی وجوہات ہیں. اپنی فطرت کے اعتبار سے جو ہے فکر، اور انگریزی میں جو استعمال کیا تھاٹ، متحرک ہے. وجودی لحاظ سے بھی متحرک ہے، یعنی ontologically speaking متحرک ان معنی میں ہے کہ فکر ہی جو ہے ایک کائناتی فکر ہے ہیگل کے نزدیک، اور اقبال جو ہے یہاں جو ہے اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، جو کائنات کی حقیقت ہے. یہ کائنات چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی، سب اس کے اظہارات ہیں، مختلف اظہار ذات ہیں اس کے. یہ ہے کہ وہ اظہار ذات جب کرتی ہے تو مکمل طور پہ اپنا اظہار کر نہیں پاتی. اسی حرکت کے ذریعے وہ اپنا اظہار کرتی ہے، اور ہر حرکت جو ہے تضادات کو جنم دیتی ہے ایک لحاظ سے. ان تضادات سے اوپر اٹھ کر وہ
اس کی حرکت پھر آگے پھر وہ تضادات کو جو ہے سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے فطرت کے لحاظ سے متحرک ہے. Thought is it in its essential nature, then thought is not static. فکر جو ہے جامد نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، سیار ہے. اور ویسے دیکھیں بھی تو مطلب فکر کا یعنی اپنی جزوی طور پہ دیکھیں تو فکر کا کیا کام ہے، کیا کام کرتی ہے؟ تصورات دیتی ہے. تو تصورات بنانا، تصورات کو لاگو کرنا، قضایا پیش کرنا، ان کے درمیان تعلق استنتاج کرنا، اور مختلف جو ہے خیالات جو ہے ان کی تعمیر کرنا، خیالات، آئیڈیاز، خاص طور پہ کائناتی خیالات جیسے خدا کا تصور ہے، روح کا تصور ہے، کائنات کا تصور ہے. یہ ساری حرکات ہی ہیں، حرکت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے بھی حرکت ہے، لیکن یہ حرکت جو ہے وجودی لحاظ سے بھی ہے، جس کا میں نے پہلے بات کر دی. لہذا فرماتے ہیں لہذا فکر اپنی ماہیت کے اعتبار سے متحرک ہے، ساکن اور باعتبار زمانت دیکھا جائے تو اپنی اندرونی لامتناہیت کے ظاہر اس بیج کی طرح کرتا ہے جس میں پوری درخت کی نمو پذیر وحدت ایک حقیقت حاضرہ کے طور پر شروع سے ہی موجود رہتی. تو انگریزی میں thought is therefore the whole in the dynamic expression appearing in the series of definite specifics which cannot be except by a reciprocal reference. For its internal infinite time. یہ کہاں چلا گیا؟ یہ جو سیڈ کی بیج کی مثال دی ہے اسے وہ مطلب یہ بھی ایک ہیگل کا جو نقطہ نظر ہے اس کا اظہار ہے کہ مطلب یہ کہ کائنات جو ہے روح کائنات یا کرائسٹ اس کو کہتا ہے یا خدا بھی کہتا ہے، یہ جو ہے فکر ہے. فکر ہے یعنی مطلب یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے، لیکن ایسی فکر ہے جس میں جہان پورا جہان خوابیدہ ہے، تو اس کا اظہار کر رہی ہے، ایکسپریس کر رہی ہے. تو یہاں اس کی مثال بیج سے دی، تو یہ ایک آرگینک چیز ہو گئی، نامیاتی چیز ان معنوں میں کہ بیج میں سارا درخت پہلے سے موجود ہے، لیکن یہ کہ اس درخت کو جو ہے بڑا ہونا ہے، کائنات بنے، اور جب پورا درخت ہو گیا تو یہ سفر ختم ہو گیا. یہ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ تو ان معنوں میں جو ہے فکر جو ہے یہ فکر سے امراد کائناتی فکر ہے، یہ کلی فکر ہے. تو یہ ایک تشریح ہے ہیگل کی. یہ مطلب یہ ہے کہ گو کہ لگتی تو حرکی اور تخلیقی تعبیر، لیکن اتنی تخلیقی ہے نہیں، کیونکہ بیچ میں اب کوئی نئی چیز تو ڈال نہیں رہا، بیچ میں درخت پہلے سے موجود ہے. تو یہ اس لحاظ سے ایک غیر تخلیقی اور غیر حرکی تشریح لگتی ہے. اس کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فکر جو ہے اس میں جو ہے تخلیقی استعداد ہے اور وہ اس کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ سارا ایک سفر ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ساری جو ہے اس میں خوابیدہ ہے پوری طرح، بلکہ یہ ہے کہ یعنی دو تصورات ہیں، ایک انفولڈنگ یعنی جیسے مطلب آپ نے قالین کو تہہ کر دیا تو اس کو انفولڈ کر رہے ہیں، تو اس میں اتنی تخلیقیت نظر نہیں. یہ ایک
پڑھنے کا طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفولڈنگ نہیں ہے، یہ سیلف ایکسپریشن ہے، اظہار ذات ہے. اور ذات جو ہے بیج کی طرح ایک معنی میں نہیں ہے، اس میں پوٹینشیل تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تخلیقی بھی ہے. وہ کس طرح اپنا اظہار کرے گی یہ پتہ نہیں ہے، شاید اس کو بھی نہ پتہ ہو. تو یہ دو مختلف طریقے ہیں جن سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اور اقبال اب دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ he straddles between these two، یعنی ان دونوں کے درمیان جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے علامہ اقبال جو ہے ان دونوں تشریحات کے درمیان جو ہے کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں. اچھا جی. تاکہ نہیں اور بیعتبار زمانہ دیکھا جائے تو اپنی اندرونی متناہیت کے دار اس بیج کی طرح کرتا ہے جس میں پورے درخت کی نمو پذیر وحدت ایک حقیقت حاضرہ کے طور پر شروع سے موجود رہتی ہے. گویا جہاں تک اظہار ذات کا تعلق ہے، فکر کی مثال ایک کل کی ہے جسے اگر باقاعد زمانہ دیکھے یہ تو قطعی تخصیصات کے ایک سلسلے کی شکل اختیار کر لے گا اور جن قدرات ہم ایک دوسرے کے حوالے سے ہی کر سکیں گے. یعنی ان تعینات، یہ یہاں پڑھا نہیں جا رہا، ان تعینات ہی کا ہے جو ہمارے تصور میں، لیکن جن پر الگ الگ نظر رکھے گی تو ہم ان کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں. گویا جہاں تک اظہار ذات کا تعلق ہے، یعنی اظہار ذات یہاں جو ہے اظہار ذات فکر کائنات کا تعلق ہے، فکر کی مثال ایک کل کی ہے جسے اگر باقاعد زمانہ دیکھا جائے یعنی پرٹیکولرلی تو قطعی تخصیصات کے ایک سلسلے کی شکل، یعنی جب وہ اظہار کرے گا اپنا تو ایک مخصوص شکل میں کرے گا، حالانکہ ہے وہ کل، لیکن اپنا اظہار ہمیشہ جو ہے جز کی شکل میں کرے گا. اسی کے نتیجے میں جو ہے تضادات ابھرتے ہیں اور جن کا ادراک ہم ایک دوسرے کے سے حوالے سے کریں گے تو ادراک جو ہے ان مخصوصات کا یا ان جزوی چیزوں کا جن کی شکل میں وہ اس کل کا اظہار ہوتا ہے، ہم ان کا اظہار جو ہے ایک دوسرے کے حوالے سے کر سکتے ہیں. ریلیشنز اگر اس کو الگ کر کے دیکھیں گے تو اس کا جو ادراک ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اور الگ ہم اس کو دوسری اشیاء سے بھی کر سکتے ہیں اور کائنات کے کلی تصور سے بھی کر سکتے ہیں. گو کہ کلی تصور حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مجموعہ ہے اس سفر کا جو وہ کر چکا ہے آج تک. تو اس لحاظ سے تاریخ کی جو ہے اہمیت جو ہے وہ اہم ہے. اصل میں کہتا ہے thought is therefore the whole in its dynamic self-expression, appearing to the temporal vision as a series of definite without which cannot be understood except by a reciprocal. اب یہاں ریسیپروکل کہہ رہا ہے جس کا اردو میں جو ہے ایک دوسرے کے حوالے سے ترجمہ کیا جو ٹھیک ہے، لیکن ریسیپروکل میں ٹھیک ہے. Definitors which cannot be accepted by their meaning lies not in their self-identity but in larger whole of which they are specified. تو اس پہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کائنات جو فکر کائنات ہے اس کو بیج کی مثال دی ہے. بیج تو بیج اب جو ہے پودا ہو گیا ہے، یہ اس کی مخصوص ایک اظہار ہے، لیکن اس پودے کو آپ جو ہے مثلا یہ جو سفر یہاں تک ہوا ہے اس کے حوالے کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. اب مطلب یہ ہے کہ اپنی عملی ضروریات کے طور پہ تو آپ پودے کو علیحدہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی آج پودا کس سطح پہ ہے اس کو پانی دینا وغیرہ، لیکن اس کو مکمل طور پہ سمجھنا ہو تو اس کے لیے جو ہے بیج اور پودے کا جو ربط ہے اور یہ کلی جو ربط ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ وہ کہہ رہے. تو اسی مثال سے جو ہے کائنات میں ایک فرد کی حیثیت سے میں جو معاشرے سے الگ ہوں، میری ایک حیثیت ہے، اور عملی لحاظ سے جو ہے اس علیحدگی یعنی اظہار ذات کو کے مواقع ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ فرد کو اگر آپ کو مکمل طور پہ سمجھنا ہے تو معاشرے سے جو اس کا رشتہ ہے اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اس طرح پھر کائنات سے اس کا جو رشتہ ہے، اسی طرح جو اس کا
روح کائنات سے جو رشتہ ہے وہ سب کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. تو عملی طور پہ تو ہم چیزوں کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک ضرورت بھی بنتی ہے، لیکن وہ ایک تجرید ہے اور ایک صرف ضرورت کے طور پہ. لیکن اگر پوری طرح ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کے پورے روابط کے مجموعے سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اسی روابط کے مجموعے نے اس کو تشکیل دیا اور جنم دیا، اور ان سے علیحدہ جو ہے وہ ایک تجرید ہے، حقیقت نہیں. یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب قرآن کی مثال دیتے ہیں، جو بالکل قرآن کی یعنی یہی وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو اس طرح سمجھیں کہ وہ جدید دور کے مطابق ہو جائے، لیکن یہ کہ اس میں پھر قرآن کی بعض اوقات، بلکہ کئی اوقات اس کتاب میں جو ہے تحریف، اس کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں. اب اس کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں تو بالفاظ دیگر ان کی کچھ معنی تو اپنے ذاتی تشخص نے بلکہ وسیع تر کل میں جیسے وہ مخصوص پہلو، جیسے قرآن لوح محفوظ سے تعبیر کیا. تو لوح محفوظ کو اگر اس لحاظ سے آپ سمجھنا ہے جس میں کائنات کی تمام جو ہے تقدیر جو ہے لکھی ہوئی ہے اور سفر لکھا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ لوح محفوظ جو ہے کل علم نہیں ہے کہ وہ اپنا اظہار کر رہا ہے. لوح جو اللہ پاک نے جو ہے افراد کو بھی تخلیق کیا علیحدہ، تو افراد کا ایک تشخص ہے کل سے ہٹ کر بھی. تو اس لحاظ سے تخلیق الگ چیز ہے اور اظہار ذات الگ چیز ہے. تو ہیگل کے ہاں کوئی تخلیق نہیں ہے. اللہ محفوظ میں اللہ کی تخلیق کی مثلا آپ کہیں کہ پوری اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا منصوبہ لکھا ہوا ہے، یا اس کو جس طرح بھی پڑھیں، اس کو اگلی بار دیکھیں گے آیات کی تشریح، لیکن جس طرح بھی دیکھیں تو اس میں ایک طرح کی تعریف کے بغیر آپ اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لوح محفوظ جو ہے اس کا اظہار نہیں ہے کائنات، یعنی سیلف ایکسپریشن نہیں ہے. لوح محفوظ کوئی خدا نہیں ہے، اور خدا جو ہے اپنا اظہار نہیں کر رہا. یعنی اظہار یعنی اپنا اس نے چاہا کہ اس کو جانا جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ بیچ کی طرح نہیں ہے. خدا جو ہے ذات ہے، وہ مکمل ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل نہیں کر رہا. اظہار ذات کا مطلب جو ہے اظہار ذات کا مطلب تکمیل نہیں ہے، اور بیچ کی مثال سے خدا کو سمجھنا ناممکن ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک دو مختلف تصورات ہیں خدا کے، ایک ہیگل کے ہاں ہے اور ایک ہمارا اسلام کا ہے، اور اس کو بالکل خلط ملط کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کو تحریف کرنی پڑتی. چنانچہ یہ لوح محفوظ وہ کل ہے جس میں علم کے جملہ غیر متعین امکانات ایک حقیقت حاضرہ کی طرح موجود ہیں، اور جو زمانے میں مسلسل اپنا اظہار متناہی تصورات کے تواتر جس کو دیکھتے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب تو کسی ایک اعتبار منظم ہو جائیں گے، تو ظاہر سے مل ہے. تو یہ مطلب یہ کہ یہاں اس طرح کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے وہ وہی مطلب یہ ہے کہ ہیگل کی جو ہے گائسٹ ہے، یا اس کا فکر ہے، فکر کلی جو اپنا اظہار کر رہا ہے کائنات. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی تخلیق کا منصوبہ جو ہے کائنات میں وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس منصوبے کے مطابق جو ہے اس تخلیق کی جو ہے تخلیق جاری بھی ہے اور تکمیل بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ لوح محفوظ وہ کل ہے جس کی علم کے جملہ غیر متعین کائنات شروع سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں کہنا کہ جو زمانے میں مسلم اپنا اظہار متناہی تصورات کے ایسے تواتر کی شکل میں کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ کیونکہ وہ جو امکانات وہاں موجود ہیں اس کا اظہار جو ہے نہیں ہو رہا، اس کی تخلیق ہو رہی ہے. پھر تخلیق جس طرح ہوئی ہے، پھر چیزیں جو ہے اپنے کل یعمل ولا شاکل فی، وہ پھر لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو
اصل میں یہاں خدا کے دو بالکل مختلف تصورات ہیں جن کو ریکنسائل نہیں کر سکتے آپ. لیکن علامہ اقبال نے یہاں جو ہے ہیگل کے تصور خدا کو لے لیا اور اس کو خدا کے اسلام کے تصور خدا میں مکس کر کے یہ پوری ایک بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی مقصد یہ ہے کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں کہ وہ غالب ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام اس کے فلسفیوں کے کچھ تصورات کے مطابق جو ہے اس کو ڈھالا جا سکتا ہے، تو یہ گویا اسلام کی حقانیت کا کوئی ثبوت ہوگا. لیکن اس کے نتیجے میں اسلام کو مسخ کر رہے ہیں، اسلام نہیں ہے. بہرحال اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين آمين يا رب.